جمعے کا دن اور ایک آواز جو ہم سب کے کانوں میں گونجتی ہے، سورۃ الکہف کی۔ جی یہ ایک ایسی روایت ہے جو ہم میں سے اکثر نے بچپن سے دیکھی ہے، پر کبھی سوچا ہے کہ آخر قرآن کی اتنی ساری سورتوں میں سے اسی ایک پر اتنا زور کیوں ہے؟ اور یہ سوال بہت اہم ہے۔ کیا یہ صرف ایک رسم ہے یا اس میں کوئی گہرا راز چھپا ہے؟ بالکل، کیونکہ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ سورۃ الکہف صرف کوئی پرانی کہانی نہیں، یہ ایک طرح کا سروائیول گائیڈ ہے۔ سروائیول گائیڈ؟ جی، زندگی کی سب سے بڑی آزمائشوں، جنہیں قرآن فتنے کہتا ہے، ان سے نپٹنے کا ایک مکمل ہدایت نامہ ہے۔ اچھا، تو آج ہم اسی گائیڈ کو ذرا کھولنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی 4 مشہور کہانیاں ہماری آج کی زندگی کے چیلنجز کا جواب کیسے دیتی ہیں۔ بالکل۔ مقصد یہی ہے کہ اگلی بار جب ہم یہ سورت پڑھیں تو یہ صرف الفاظ نہ ہوں، بلکہ ہم ان کہانیوں میں اپنی زندگی کا عکس دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس کے پس منظر سے، کیونکہ اس کے نازل ہونے کی کہانی بھی خود ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جی ضرور۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے مکہ سے، ہے نا؟ قریش کے سردار تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے آپ کہہ لیں کہ پریشان تھے۔ جی، ان کے پاس دلائل ختم ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے ایک چال چلی، اپنے 2 سب سے ذہین آدمیوں کو مدینہ بھیجا، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ وہاں کے یہودی علماء سے مشورہ کرنے۔ ان کا خیال تھا کہ بھئی وہ اہل کتاب ہیں، پرانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں۔ وہ کوئی مشکل سوال بتائیں گے۔ بالکل، وہ کوئی ایسا سوال بتا دیں گے جس سے نبوت کا امتحان لیا جا سکے۔ اور انہوں نے 3 سوالات دیے۔ اچھا، وہ 3 سوالات کون سے تھے؟ پہلا تھا، ان نوجوانوں کا قصہ سنائے جو قدیم زمانے میں غائب ہو گئے تھے، یعنی اصحاب کہف۔ ہاں۔ دوسرا، اس شخص کے بارے میں بتائیں جس نے زمین کے مشرق اور مغرب کا سفر کیا، یعنی ذوالقرنین۔ صحیح۔ اور تیسرا سوال تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تو واقعی بہت گہرے سوالات تھے۔ جی۔ اور جب یہ سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تو آپ نے پورے اعتماد سے فرمایا، میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا۔ لیکن ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی۔ آپ نے انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا، نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ ایک امتحان تھا۔ بہت بڑا امتحان۔ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ 1 دن، 2 دن، 15 دن، ایک لمبا، خاموش اور بہت بھاری انتظار۔ اور آپ سوچئے ذرا وہ وقت کیسا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مکے کے لوگ تانے دے رہے تھے کہ تمہارے خدا نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ خود ایک بہت بڑی نفسیاتی آزمائش تھی۔ بالکل۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کے لیے اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، مطلب یہ تو توحید کا نچوڑ ہے۔ پھر بالآخر جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو اس میں سورۃ الکہف تھی۔ جی۔ اور اس میں پہلے 2 سوالوں کے اتنے تفصیلی جوابات تھے کہ کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی، اور ساتھ ہی وہ یاد دہانی بھی کروائی گئی کہ آئندہ انشاءاللہ کہنا ہے۔ صحیح۔ تو یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ ایک تربیت تھی۔ یہ سورت صرف قریش کو جواب دینے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ یہ قیامت تک آنے والی امت کو 4 بڑی آزمائشوں کے لیے تیار کرنے آئی تھی۔ اور یہی اس سورت کا اصل موضوع ہے۔ جی۔ تو یہ شان نزول تو خود ایک سبق ہے، لیکن اب اصل سورت کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو 4 کہانیاں ہیں، یہ محض قصے نہیں، بلکہ 4 بڑے فتنوں کا ایک نمونہ ہے۔ ایک بلو پرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلی کہانی سے شروع کرتے ہیں، اصحاب کہف۔ جی۔ چند نوجوان جو ایک ظالم بادشاہ کے دور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کی آزمائش۔ جب آپ کا پورا معاشرہ، آپ کا کلچر، آپ کے دوست، سب آپ پر ایک ایسا نظریہ اپنانے کے لیے دباؤ ڈالیں جو آپ کے عقیدے سے ٹکراتا ہو۔ یہ تو آج بھی ہوتا ہے، بلکہ شاید آج زیادہ ہوتا ہے، کارپوریٹ کلچر میں، یونیورسٹیوں میں، دوستوں کی محفل میں بھی۔ بالکل۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے فٹ ان نہ کیا تو آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ تو قرآن اس کا حل کیا بتاتا ہے؟ قرآن 2 حل بتاتا ہے۔ پہلا، نیک لوگوں کی صحبت۔ اچھا۔ وہ نوجوان اکیلے نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ آج کی زبان میں کہیں تو ان کا ایک سپورٹ سسٹم تھا۔ صحیح۔ اور دوسرا حل، اگر ماحول بہت زیادہ خراب ہو جائے تو اس سے علیحدگی اختیار کرنا، مطلب ہجرت کرنا۔ وہ غار ان کے لیے صرف ایک پناہ گاہ نہیں تھا، ایک شعوری فیصلہ تھا۔ جی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ صحیح، یعنی اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے بجائے ایک مشکل راستہ چننا۔ اچھا، دوسری کہانی،
وہ تو بالکل مختلف ہے۔ ایک امیر آدمی کی کہانی جس کے پاس 2 شاندار باغ تھے۔ جی، اور یہ ہے دولت کی آزمائش۔ وہ شخص اپنے باغوں کو دیکھ کر تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی تباہ ہوگا۔ بالکل، اس نے اپنی کامیابی کو اپنی محنت اور قابلیت سے جوڑ دیا، اللہ کو بھول گیا۔ یہ وہ فتنہ ہے جب مال و دولت انسان کو اپنی حقیقت بھلا دیتی ہے۔ غریب دوست اسے یاد دلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ؟ یعنی جو اللہ نے چاہا وہی ہوتا ہے، طاقت صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ جی، اس کا حل 2 چیزوں میں ہے، شکر گزاری اور حقیقت کا ادراک کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز عارضی ہے۔ اپنی کامیابی کو اللہ کی عطا سمجھنا اپنی ذاتی قابلیت کا کمال نہیں۔ بالکل۔ بہت خوب۔ اب تیسری کہانی پر آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ پراسرار ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر۔ یہ کون سی آزمائش ہے؟ یہ ہے علم کی آزمائش۔ علم کی آزمائش؟ جی، یہ تب ہوتی ہے جب انسان اپنے علم اور اپنی سمجھ پر غرور کرنے لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ جو اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ جی، جب انہوں نے یہ سوچا کہ ان سے بڑا عالم کوئی نہیں، تو اللہ نے انہیں ایک ایسے بندے حضرت خضر کے پاس بھیجا جس کا علم بالکل مختلف نوعیت کا تھا۔ اچھا، تو ایک طرح سے ان کی ان لرننگ کروائی گئی؟ بالکل۔ حضرت خضر نے 3 ایسے کام کیے جو بظاہر بالکل غلط لگ رہے تھے: کشتی میں سوراخ کرنا، ایک بچے کو قتل کرنا، اور ایک ایسی بستی میں گری ہوئی دیوار مفت میں تعمیر کرنا جہاں کے لوگوں نے انہیں کھانا تک نہیں کھلایا تھا۔ اور حضرت موسیٰ صبر نہ کر سکے۔ جی، اپنے شریعت کے علم کی بنیاد پر۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ علم کے 2 قسمیں ہیں، ایک علم تشریع یعنی قانون کا علم، اور دوسرا علم تکوین یعنی کائنات کے معاملات اور اللہ کی خفیہ حکمت کا علم۔ اچھا، اس فتنے کا حل عاجزی ہے، یہ ماننا کہ ہمارا علم محدود ہے اور اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے بالاتر ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو سیدھی ہمارے روزمرہ کے اضطراب پر چوٹ کرتی ہے۔ ہم کتنی ہی چیزوں پر پریشان ہوتے ہیں، نوکری کیوں چلی گئی، فلاں رشتہ کیوں نہیں ہوا، کیونکہ ہم صرف ظاہری تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا، ہم اللہ کی حکمت پر بھروسہ نہیں کر پاتے۔ صحیح۔ اور اسی سے جڑی ہے چوتھی اور آخری کہانی ذوالقرنین کی۔ یہ ہے طاقت اور اختیار کی آزمائش۔ جی، ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ تھا جسے اللہ نے بے پناہ وسائل اور اقتدار عطا کیا تھا۔ یہ وہ فتنہ ہے جب طاقت انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے۔ وہ اسے ظلم اور اپنی بڑائی کے لیے استعمال کرنے لگتا ہے۔ جی، لیکن ذوالقرنین نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنی طاقت کو 3 بڑے مقاصد کے لیے استعمال کیا: انصاف قائم کرنا، کمزوروں کی حفاظت کرنا، یاجوج و ماجوج سے قوم کو بچانے کے لیے دیوار بنا کر۔ بالکل۔ اور سب سے اہم بات، ہر کامیابی کے بعد اس نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ جی، اس نے طاقت کو اللہ کی امانت سمجھا، اپنی ذاتی جاگیر نہیں۔ اس فتنے کا حل یہی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل نفسیاتی پروفائل ہے 4 بنیادی انسانی کمزوریوں کا: ایمان، دولت، علم اور طاقت۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں پر آ کر نا بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس صورت کا دجال کے فتنے سے کیا تعلق ہے؟ یہ کنیکشن مجھے ہمیشہ سے بہت فیسنیٹ کرتا ہے۔ یہ صرف دلچسپ نہیں، یہ سورت کا کلائمیکس ہے۔ ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ دجال جو تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش ہوگا، وہ انہی 4 ہتھیاروں کو استعمال کرے گا۔ ایک منٹ، مطلب وہ انہی 4 فتنوں کی ایک سپر سائزڈ شکل ہوگا؟ بالکل۔ آپ غور کریں۔ جی۔ پہلا، وہ لوگوں کے ایمان کو چیلنج کرے گا، خود کو خدا کہلوا کر اور اپنی عبادت کا مطالبہ کر کے۔ اچھا۔ دوسرا، وہ دولت سے آزمائے گا، اس کے حکم پر آسمان سے بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، دنیا کے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے۔ جی، وہ کہے گا میری پیروی کرو تو یہ سب تمہارا۔ تیسرا، وہ علم اور ٹیکنالوجی سے آزمائے گا، مردوں کو زندہ کرنے جیسے کرشمے دکھا کر، ایسی چیزیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دیں گی۔ اور چوتھا، وہ طاقت سے آزمائے گا، ایک عالمی سلطنت قائم کر کے جو اس کے مخالفین کو بے رحمی سے کچل دے گا۔ اچھا، تو مطلب یہ تو اس کی پوری پلے بک پہلے سے ہی آؤٹ ہو گئی۔ بالکل۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھتا اور سمجھتا ہے وہ لاشعوری طور پر دجال کے طریقوں کو پہچاننے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ٹریننگ حاصل کر رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، یہ ایک روحانی ویکسینیشن ہے۔ ہر ہفتے آپ ان 4 وائرسز ایمان، دولت، علم اور طاقت کے فتنوں کے خلاف اپنی قوت مدافعت بڑھاتے ہیں، تاکہ جب سب سے بڑا حملہ ہو تو آپ ذہنی اور روحانی طور پر تیار ہوں۔ جی یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے سورت کو دیکھنے کا۔ یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں، یہ تیاری کرنے کی چیز ہے۔ اور شاید اسی لیے اس کی تلاوت کے اتنے فضائل بھی بتائے گئے ہیں۔ یہ صرف ذہنی مشق نہیں، اس کے حقیقی روحانی انعامات ہیں۔ جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ پہلی یا آخری 10 آیات حفظ کرنے والا جی وہ دجال سے محفوظ رہے گا، یہ ایک بہت بڑی گارنٹی ہے۔ اور ایک نور کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی حدیث میں آتا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک نور روشن رہتا ہے۔ اس نور سے کیا مراد ہے؟ مطلب کوئی فزیکل روشنی؟ علماء اس کی 2 تشریحات کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ایک معنوی نور ہے، یعنی بصیرت، ہدایت، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ اچھا، یہ سورت آپ کو ہفتہ بھر گائیڈ کرتی ہے؟ جی، اور دوسری تشریح یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن ایک حقیقی روشنی ہوگی جو اس کے آگے آگے چلے گی۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ ایک زبردست انعام ہے۔ اور وہ سکینہ کے نزول والا واقعہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ جی، ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رات کو تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا گھوڑا پاس ہی بندھا تھا اور وہ اچانک بدکنے لگا۔ انہوں نے تلاوت روکی تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا، دوبارہ شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ جب انہوں نے اوپر دیکھا تو بادل کی طرح ایک چیز تھی جس میں چراغ جل رہے تھے۔ جی، صبح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ سکینہ یعنی اطمینان تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا۔ رات کی خاموشی میں آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور آپ پر اللہ کی طرف سے خاص رحمت اور اطمینان نازل ہو رہا ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2 جمعوں کے درمیانی گناہوں کی معافی کی بھی بشارت ہے۔ یہ تو ایک مکمل ہفتہ وار روحانی ریسیٹ ہے۔ بالکل، اور اس کا وقت بھی جمعرات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کے غروب ہونے تک ہے، جو اسے بہت عملی بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو سورۃ الکہف صرف کہانیوں کا مجموعہ نہیں، یہ تو ایک مکمل لائف کوچ ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ معاشرتی دباؤ میں ایمان کیسے بچانا ہے، دولت ملنے پر عاجز کیسے رہنا ہے، علم پر اپنی حدود کو کیسے یاد رکھنا ہے، اور طاقت ملنے پر انصاف کیسے کرنا ہے۔ یہ جدید زندگی کے شور میں ایک روحانی غار ہے جہاں ہم پناہ لے سکتے ہیں۔ واو! اور اس کی ساخت بھی کمال کی ہے۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی کجی یعنی ٹیڑھا پن نہیں ہے، لم یجعل لہ عوجا۔ اور یہ کتاب سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ جی، یعنی زندگی کے تمام ٹیڑھے پیچیدہ فتنوں کا حل اس سیدھی سادھی کتاب میں ہے۔ ایک اور دلچسپ نقطہ جو ذرائع میں ملتا ہے وہ لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ کا ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی میں، جس کا مطلب ہے اسے نرمی اور ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ یہ لفظ پورے قرآن کے بالکل درمیان میں آتا ہے۔ بالکل درمیان میں؟ جی، جو شاید اس بات کا اشارہ ہے کہ اسلام کا مزاج اور اس کا پیغام نرمی، حکمت اور اعتدال پر مبنی ہے۔ یہ تو واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ اور ایک آخری نقطہ جو سننے والوں کے لیے ایک سوال بھی چھوڑے گا۔ ذرائع میں سے ایک میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر کی کہانی میں جس دیوار کی مرمت کی گئی تھی، اس کے نیچے جو خزانہ تھا وہ ایک سنہری تختی تھی۔ اچھا؟ اس تختی پر حکمت کی کئی باتیں لکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی اس چیز پر غم کرتا ہے جو اس سے کھو گئی ہے، سے باہر ہے۔ اگر اس ایک جملے کو ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں تو ہماری روزمرہ کی پریشانی، بے چینی اور مایوسی کا تجربہ کس حد تک بدل سکتا ہے۔